یقیناً خوف اور کپکپی غیر سے ہوتی ہے۔ اے غمگین، کوئی شخص اپنے آپ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ فلسفی اس ڈر کو وہم بتاتا ہے۔ اس نے سبق کے سلسلے میں سمجھ کو ٹیڑھا کر لیا ہے۔ بغیر حقیقت کے کوئی وہم کب ہوتا ہے؟ کوئی کھوٹا بغیر صحیح کے کب چلتا ہے؟ سچائی کے بغیر جھوٹ کے دام کب اٹھتے ہیں؟ دونوں جہان میں ہر جھوٹ سچ سے بنا ہے۔ اس نے سچ کا چالو ہونا اور فروغ دیکھا، اس امید پر اس نے جھوٹ چالو کر دیا۔ اے جھوٹ کہ تیرا ساز و سامان سچ سے ہے، نعمت کا شکر ادا کر، سچ کا انکار نہ کر۔ فلسفی اور اس کے خیال کی بات کروں یا کشتیوں اور اس کے دریاؤں کی؟ بلکہ اس کی کشتیوں کی، کیونکہ وہ دل کا مسخر کرنے والا ہے۔ کل کی بات کروں، جز اس میں داخل ہے۔ ہر دل کو نوح اور کشتی بان سمجھ، ان عوام کی صحبت کو طوفان سمجھ۔ شیر اور نر اژدہے سے نہ ڈر، دوستوں اور اپنوں سے بچ۔ ملاقات میں تیرا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کی یادیں تیری غیبت کو چرتی ہیں۔ ہر شخص کا خیال پیاسے گدھے کی طرح جسم کے قیف سے فکر کا شربت چوستا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ خوف اور لرزہ خود بخود نہیں پیدا ہوتا ہے، کسی سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ فلسفی وہم کو خلاق قرار دے کر اس کو خوف کا خالق قرار دیتا ہے، یہ اس کی کج فہمی ہے۔ وہم کسی چیز سے جب ہی پیدا ہوتا ہے جب اس چیز سے کبھی وہ چیز پیدا بھی ہوئی ہو۔ مثلا زید کو یہ وہم کہ مجھے کوئی مار نہ ڈالے جب ہی ہوا جبکہ ایسے واقعات حقیقتاً ہوتے بھی ہیں۔ تو جب وہم کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے تو لامحالہ اس حقیقت کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس کی وجہ سے یہ وہم رونما ہوا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لو کہ وہم بمنزلہ کھوٹے سکے کے ہے اور کھرا سکہ حقیقت ہے۔ تو کھوٹا تبھی چلتا ہے جبکہ کھرا چلتا ہے۔ جھوٹ کا رواج اسی لیے ہوا کہ لوگوں نے سچ کا رواج دیکھا ہے۔ سچ کا جھوٹ پر یہ احسان ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا رواج ہوا ہے۔ فلسفی اور خدا کی کشتیوں کا بیان ہو رہا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مزید گفتگو فلسفی کے بارے میں کروں یا کشتیوں کے بارے میں۔ کشتی کا بیان کرتا ہوں، اس کے ضمن میں فلسفی کا بھی رد ہو جائے گا۔ اہل اللہ بمنزلہ نوح اور کشتی کے ہیں اور عوام بمنزلہ طوفان کے ہیں۔ انسان کے لیے شیر اور سانپ اس قدر مہلک نہیں ہیں جس قدر دوست اور اپنے مہلک ہیں۔ ان کی موجودگی میں ملاقات سے تضییع اوقات ہوتا ہے اور غیر موجودگی میں ان کی یاد میں تمہارا فکر برباد ہوتا ہے۔ دوستوں اور اپنوں کی یاد تمہاری قوت فکریہ کو پیاسے گدھے کی طرح چوستی ہے۔ قیف جس کے ذریعے بوتل وغیرہ میں تیل بھرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان چغل خوروں کی یاد نے تجھ سے چوس لیا اس تری کو جو تو آب حیات سے رکھتا تھا۔ شاخوں میں چوسنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ میلان میں جنبش کرتی ہیں۔ عضو تر و تازہ شاخ کی طرح ہوتا ہے، جس جانب تو کھینچے وہ کھینچ جاتا ہے۔ اگر تو ٹوکری چاہے تو اس کو بنا سکے گا، اس کی گردن کو تو حلقہ بھی بنا سکے گا۔ جب وہ چوسنے والی اپنی جڑ کے چوسنے سے جدا ہو گئی، وہ اس جانب نہ آئے گی کہ حکم اس کو کھینچتا ہے۔ تو قرآن میں قاموا کسالى پڑھ لے، جب شاخ اپنی جڑ سے پستان نہ پائے۔ یہ علامت آتشی ہے۔ مختصر کرتا ہوں، فقیر اور خزانہ اور اس کے احوال پر متوجہ ہوتا ہوں۔ تو نے وہ آگ دیکھی ہے جو پورے کو جلا دیتی ہے۔ جان کی آگ کو دیکھ لے جس سے خیال جل جاتا ہے۔ جان اور دل عشق کی آگ سے جلنے والے ہیں، لیکن وہ جان اور دل اس سے بے نور ہے۔ نہ خیال کو امن ہے نہ حقیقت کو۔ ایسی آگ ہے جس نے جان میں آگ لگا دی۔ وہ شیر اور ہر لومڑی پر غالب آ گیا۔
کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، اس کی ذات کی تجلیات میں جا، خرچ ہو جا، الف کی طرح بسم میں چلا جا، داخل ہو جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوستوں اور عزیزوں کی یاد تعلق باللہ کو زائل کرتی ہے۔ شاخوں کے جڑ سے پانی چوسنے کی علامت یہ ہے کہ ان میں لچک ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اعضاء میں تری ہوتی ہے تو ہر طرف کو مڑ جاتے ہیں۔ تر شاخ کی موڑ کر ٹوکری بھی بنا سکتے ہیں، اس کو گھول مول کر گردن میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی جڑ سے پانی چوسنا چھوڑ دے تو اس میں یہ صفات نہیں رہتی ہیں۔ اسی طرح جب قوی ارادے سے اعضاء سیراب نہیں ہوتے تو ان میں جنبش کی کمی ہوتی ہے۔ کفار کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مند ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تعلق مع اللہ کا بیان عوام نہ سمجھ سکیں گے اور ان کو مضر ہوگا، لہٰذا اب میں فقر اور خزانے کی بات شروع کرتا ہوں۔ تو نے یہ آگ تو دیکھی ہے، عشق کی آگ کو بھی دیکھ لے جو جان و دل کو جلا ڈالتی ہے، اور صرف جان و دل کو ہی نہیں بلکہ انانیت کے خیال کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ لیکن جس جان و دل میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے ان میں 100 زندگی تو درکنار اس آگ کی روشنی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ عدم صلاحیت کی بات ہے، ورنہ وہ آتش عشق جب کہ جان کو جلا ڈالتی ہے تو اس سے جلنے سے نہ خیال پکتا ہے نہ حقیقت۔ عشق ایسی چیز ہے کہ شیر یعنی حقیقت اور لومڑی یعنی خیال پر غالب آ جاتا ہے اور ہر دو کو فنا کر ڈالتا ہے۔ اس عشق سے ما سوا اللہ سب جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو فنا کر دے۔ بسم دراصل با اسم تھا، با اور سین کے وصل کی وجہ سے درمیان کا الف یعنی حمزہ فنا ہو گیا ہے۔ تو بھی اسی طرح ذات احدیت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس الف نے بسم میں خفیہ قیام کیا ہے، وہ بسم میں ہے بھی اور نہیں بھی۔ اسی طرح وہ تمام حروف جو فنا ہو جاتے ہیں اتصال کے لیے حرف کے حذف کے وقت میں وہ صلہ ہے اور با اور سین اس کی وجہ سے جڑے۔ با اور سین کے وصل کو الف برداشت نہ کر سکا۔ جب یہ وصل ایک حرف کی گنجائش نہیں رکھتا تو ضروری ہو گیا کہ گفتگو کو مختصر کر دوں۔ جبکہ ایک حرف با اور سین کی جدائی ہے تو اس جگہ چپ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب پہلو میں آنے والا الف اپنائیت سے فنا ہو گیا تو با اور سین اس کے بغیر الف کہہ رہے ہیں۔ ما رمیت اذ رمیت، یعنی تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا اس کے بغیر ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا اس کے ضمن میں مستفاد ہوا۔ جب تک دوا موجود ہے وہ عمل نہیں کرتی، جب فانی ہو گئی بیماریوں کا دفیہ کرتی ہے۔ اگر جنگل قلم اور سمندر روشنائی بن جائے مثنوی کے ختم کی توقع نہیں ہے۔ پتھیے کا سانچہ جب مٹی تک ہے اس کے شیروں کی تختی بھی میسر رہے گی۔ جب مٹی نہ رہے گی اور اس کو ہوا صاف کر دے گی، جب اس کا سمندر جوش مارے گا مٹی بنا لے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ حمزہ جو بسم میں پوشیدہ ہو گیا معنی کے اعتبار سے موجود ہے اور لفظوں کے اعتبار سے معدوم ہے۔ تو بھی اسی طرح اس ذات میں فنا ہو جا، یعنی حسی اعتبار سے تو تیرا وجود رہے اور ذہنی اعتبار سے نہ رہے۔ وہ حمزہ وصل تھا، جب با اور سین کا وصل ہوا تو وہ وصل اس حمزہ کو برداشت نہ کر سکا۔
جب وصل ایک حرف کو بھی برداشت نہیں کرتا تو میرا وصل باللہ میری تقریر کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ میری تقریر اور بیان فنا کے خلاف ہے، لہٰذا مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جب حمزہ کا وجود با اور سین کے وصل سے مانے ہے تو مقام فنا میں پہنچ کر خاموشی ضروری ہے۔ بولنا وجود کے آثار میں سے ہے جو فنا کے منافی ہے۔ جب حمزہ نے خود کو فنا کر دیا تو اب با اور سین اس کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ فانی فی ذات اللہ ہو جائے گا تو اس کو بقا بذات اللہ حاصل ہو جائے گی۔ ما رمیتا کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں ایک مٹھی خاک دشمنوں کی طرف پھینکی تو وہ اندھے ہو گئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام فنا حاصل تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا۔ تو جب فانی کا فعل فانی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا قول بھی اس کی طرف منسوب نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوگا۔ تو لیکن اللہ رما سے یہ بھی استفاد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا۔ شعر ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود نہ گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ چونکہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ اشعار میں بہت بلند مضامین ذکر فرمائے، ان کے پیش نظر مثنوی کی تعریف شروع کر دی۔ مثنوی کے مضامین کلمات اللہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں یہی کہا گیا ہے، جب تک زمین ہے یعنی دنیا قائم ہے زمین سے اینٹیں پکتی رہیں گی، اس وقت تک اس مثنوی کے اشعار بھی دستیاب رہیں گے۔ جب یہ روئے زمین ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن کی ہوائیں اس کو تہو بالا کر دیں گی تو اس مثنوی یعنی کلمات کا سمندر جوش مارے گا اور عالم آخرت میں ایک زمین بنا لے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب جنگل نہ رہیں گے اور سر چھپا لیں گے، بعینہ دریا سے جنگل سر ابھاریں گے۔ اسی لیے کشادگی کے خدا نے فرمایا، حدثوا عن بحرنا اذ لا حرج، یعنی ہمارے سمندر سے بیان کرو کیونکہ تنگی نہیں ہے، سمندر سے واپس ہو جا، خشکی کی جانب رخ کر، کھیل کی بات کر کیونکہ بچے کے لیے وہ بہتر ہے، تاکہ بچپن میں کھیل سے تھوڑا تھوڑا اس کی جان عقل کے سمندر سے آشنا ہو جائے۔ بچہ کھیل سے عقل حاصل کرتا ہے اگرچہ وہ بظاہر عقل کے منافی ہے۔ دیوانہ بچہ کب کھیلتا ہے، جز چاہیے تاکہ کل کا پتہ لگائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب یہ عالم دنیا کے جنگل ناپید ہو جائیں گے تو مثنوی یعنی کلمات اللہ اور عالم آخرت کے جنگل پیدا ہو جائیں گے۔ چونکہ کلمات اللہ غیر محدود ہیں لہٰذا ان کی باتیں بھی لامحدود ہیں، ان کو بیان کیے جاؤ، کوئی تنگی نہ آئے گی۔ اب کلمات اللہ اور اسرار کے سمندر کی باتوں سے خشکی کی طرف یعنی ظاہری باتوں کی طرف رجوع اور کچھ کھیل کود کی بات کر، وہ بچے کے لیے مفید ہے۔ جب وہ لکڑی کی تلوار سے کھیلنا سیکھ لیتا ہے تو اصل تلوار خوب چلاتا ہے۔ کھیل کود سے عقل آشنا ہو جاتی ہے، کھیل کود سے بچہ ہنر سیکھ لیتا ہے، اگرچہ بظاہر عقل اور کھیل میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کھیل سے عقل آتی ہے اور عقل ہی سے کھیل آتا ہے، پاگل بچہ کبھی کھیل میں نہیں لگتا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع کردن بقصہ قبہ و گنج، یعنی قبہ اور خزانے کے قصے کی جانب رجوع۔
اس مخلص فقیر کے خیال نے آجا آجا کے ذریعے عاجز کر دیا۔ تو اس کی آواز نہیں سنتا، میں سن رہا ہوں، کیونکہ میں رازوں میں اس کا ہمراز ہوں۔ اس کو خزانے کا طالب نہ سمجھ، وہ خود خزانہ ہے۔ باطن میں دوست، دوست کا غیر کب ہوتا ہے؟ وہ ہر لحظہ اپنا سجدہ کرتا ہے۔ آئینے کے سامنے سجدہ کرنا چہرے کے لیے ہے۔ اگر وہ آئینے سے ایک دمڑی دیکھ لیتا، اس کے خیال کے سوا کچھ نہ رہتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس مخلص فقیر کا خیال مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس کے قصے کو پورا کروں، چونکہ میں اس فقیر کا ہمراز ہوں۔ اس کی آواز بلانے کی مجھے آ رہی ہے۔ اس فقیر کو خزانے کا طالب نہ سمجھ، بلکہ وہ خود خزانہ ہے، کیونکہ دوست باطن کے اعتبار سے دوست کا غیر نہیں ہوتا ہے، بلکہ مطلوب طالب کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے کی جانب سجدہ کرنا اپنے لیے ہی سجدہ کرنا ہے۔ انسان کسی چیز کا طالب اپنی غرض کے لیے ہوتا ہے تو گویا وہ مطلوب خود طالب ہے۔ طالب نے مطلوب کے آئینے میں خود ہی کو دیکھا تو طلب میں اس قدر منہمک ہو گیا، لیکن اگر وہ مطلوب میں اس حقیقت کو دیکھ لیتا جس حقیقت کے لیے ہر مخلوق اور مطلوب آئینہ ہے، تو وہ اس حقیقت کے درپے ہو جاتا اور اس کے ذہن سے ہر مطلوب خیالی زائل ہو جاتا، اور اس حقیقت کے آئینے بن جانے سے جب اس میں اپنا چہرہ نظر آتا تو منصور کی طرح انی ان اللہ کا نعرہ لگانے لگتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے خیالات اور خود وہ بھی فانی ہو جاتے، اس کا علم بے علمی میں فنا ہو جاتا، ہماری بے علمی سے دوسرا علم کھلم کھلا سر ابھارتا کہ انی انا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آواز آ رہی تھی کہ تم آدم ہو اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آدم سمجھو۔ ان کی آنکھ سے بھینگا پن دور کر دیا، یہاں تک کہ زمین بعینہ نیلا آسمان ہو گئی۔ اس نے لا الہ کہا اور الا اللہ کہا، لا الا اللہ بن گیا اور وحدت ظاہر ہو گئی۔ وہ حبیب اور ہادی دوست، اس کا وقت آ گیا کہ ہمارے کان کھینچے، چشمے کی جانب کے ان سے منہ دھوئے جو ہم نے مخفی کیا لوگوں سے نہ کہہ، اگر تو کہے گا واضح نہ ہوگا، تو اظہار کے ارادے میں مجرم ہوگا، لیکن میں پراگندہ بات کر رہا ہوں، اس کا کہنے والا بھی اور سننے والا بھی میں ہی ہوں۔ درویش کی ظاہری صورت اور خزانے کا نشان بیان کر یہ لوگ زحمت پسند ہیں، زحمت کی بات کر، رحمت کا چشمہ ان پر حرام ہو گیا ہے، زہر قاتل کے جام پر جام پیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے مسجود اس لیے تھے کہ وہ مظہر حقیقت تھے، تو بنی آدم علیہ السلام کے لیے یہ اشارہ ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح مظہر حقیقت ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس حقیقت کا مظہر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آنکھ سے بھینگا پن دور کر دیا اور انہوں نے آدم کی مٹی کو اس طرح محیط انوار دیکھا جس طرح فلک محیط انوار ہے۔ اس کا انی ان اللہ کہنا لا الہ الا اللہ ہی کہنا تھا، جبکہ لا الہ یعنی غیر اللہ مظہر الا اللہ بن گیا تو لا یعنی غیر الا اللہ عین حقیقت بن گیا۔ تو گویا انی ان اللہ کہنا بعینہ لا الہ الا اللہ کہنا تھا، یعنی یہ محض دو عنوان ہیں، مضمون ایک ہی ہے۔ اب ان اسرار کا بیان اس درجے پر آ گیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا کان کھینچ کر شرعی احکام کی طرف لے جائے اور حکم دے کہ شریعت کے چشمے سے منہ دھو لے تاکہ ان اسرار کے بیان کا منہ میں جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے، اس لیے کہ شریعت اس طرح کے کلمات کی اجازت مغلوب الحال کے سوا کسی کو نہیں دیتی ہے، اور یہ وہ اسرار ہیں جو شریعت نے عوام سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر ان اسرار کو بیان بھی کیا جائے گا تو اسرار واضح نہ ہوں گے، اور اس طرح کے کلمات کہنے والا مجرم قرار دیا
جائے گا اور شریعت کے احکام کے اعتبار سے سولی کا مستحق ہوگا۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ بھی پراگندہ باتیں ہیں جن سے اسرار کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، نیز ان کا کہنے والا بھی میں ہی ہوں اور سننے والا بھی میں ہی ہوں، چونکہ اور کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں عوام سے راز ظاہر کرنے کا مجرم بھی نہیں ہوں۔ اسرار کا بیان تو اب ختم ہوا، اب دو باتیں اور کہنی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ایک درویش کا قصہ، دوسرا چشمہ رحمت یعنی شریعت کا ذکر۔ عوام کو وہی باتیں پسند ہیں جن کا ذکر غیر خدا کا ذکر ہے اور وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن عوام کا چونکہ یہ مزاج بن گیا ہے لہٰذا مجبوراً ہمیں اس طرح کے قصے بیان کرنے پڑ رہے ہیں۔ چشمہ رحمت سے یہاں مراد شریعت کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ان عوام نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، اور دوسرے قصے جو زہر ہیں اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دامن کو مٹی سے بھر کر لا رہے ہیں تاکہ ان چشموں کو خشک اور بند کر دیں۔ یہ دریا کا امدادی چشمہ کب ہو سکتا ہے؟ پٹا ہوا اس طرح بری مٹی کی کھٹی سے، لیکن بری مٹی کی گھٹی سے، لیکن وہ کہتا ہے تمہارے اعتبار سے میں بند ہوں، تمہارے علاوہ میں ابد سے وابستہ ہوں۔ مطلوب کے بارے میں وہ الٹی قوم ہے، مٹی پیتی ہے، پانی کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ انبیاء کی طبیعت کے ضد ہیں، یہ لوگ اژدہے کو تکیہ گاہ بنائے ہوئے ہیں۔ جبکہ تو نے لوگوں کی آنکھ کے پردے کو سمجھ لیا، تو جانتا ہے کہ تو نے کس چیز سے آنکھ بند کی ہے، تو نے آنکھوں کو بدلے میں کس چیز پر کھولا ہے اپنے لیے۔ ان کو سراسر برا بدلہ سمجھ، لیکن مہربانی کا سورج چمکا ہے، اس نے کرم سے مایوسیوں کو پا لیا ہے، اس نے رحمت سے عجب نرد کھیلی ہے، بعینہ کفر کو رجوع اللہ بنا دیا ہے۔ اس سختی نے مخلوق کی اس ہی بدبختی سے محبت کے 200 چشمے جاری کر دیے۔ وہ غنچے کو کاٹنے سے سرمایہ عطا کرتا ہے، وہ مہرہ کو سانپ کے لباس عطا کر دیتا ہے، وہ رات کی سیاہی سے دن ظاہر کرتا ہے، وہ تنگ دست کے ہاتھ سے مالداری پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ شریعت کے مسائل کو اپنی خرافات سے دبانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر نون سے ہے تو پوشیدہ کے معنی ہے، اور اگر با سے ہے تو پٹا ہوا ہے کے معنی ہے، یعنی لفظ مقتنبس۔ مخالفوں کی مخالفت سے شریعت تو نہ مٹے گی، ہاں وہ محروم رہیں گے۔ یہ دین میں تعویلات کرنے والے اوندھی طبیعت کے ہیں کہ ان کو شریعت کا صاف چشمہ پسند نہیں آتا اور تعویلات کی خاک چاٹتے ہیں۔ انبیاء تو حق کہتے تھے، خواہ عوام کو پسند نہ آئے، یہ عوام پر تکیہ کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے تعویلات کرتے ہیں۔ یہی فلسفیانہ توجیہات ان کی آنکھوں کا پردہ ہیں، انہوں نے حقائق سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ شریعت کے اسرار کے بجائے فلسفیانہ تعویلات ان کے پیش نظر ہیں جو حقائق شرعیہ کا بدترین بدل ہیں۔ ان عقلی موشگافیوں کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اصل شریعت کا تو انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ سلف کے خلاف تعویلات کرتے ہیں۔ ان کو قدر خدا کے کرم نے سنبھال لیا ہے، اللہ نے ان پر کرم کیا اور ان کے بعض عقائد سلف کے خلاف ہوتے ہوئے بھی ان کو معذور قرار دے دیا ہے۔ ان کے بعض عقائد فاسدہ سے ہی اپنی محبت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ضد سے دوسری ضد پیدا فرما دیتا ہے، خارے غنچہ اور سانپ میں مہرہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کے زہر کا تریاک ہے، رات سے دن پیدا کر دیتا ہے، مفلس کے ہاتھ سے مالداری پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت سے گیہوں کا آٹا پیدا فرما دیا، پہاڑ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم زبان بنا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ریت کو آٹا بنا دیتا ہے، پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم آواز بن جاتا ہے، وحشتناک پہاڑ تاریک ابر میں چنگ کی آواز اور زیر و بم کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اے لوگوں سے متنفر داؤد، اٹھ، تو نے اس کو چھوڑا، ہم سے اس کا بدلہ لے لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ زبور اور تسبیح پڑھنے میں ہم آواز رہتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عوام سے گھبرا کر گوشۂ تنہائی میں گئے تو پہاڑ ان کے ہم آواز بنا۔ جب وہ فقیر خزانے کی جستجو میں تھک گیا تو اس نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انابت طالب گنج بحق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و استرار، کہ اے ولی الاظہار تو کن پنہا را آشکار، یعنی بہت سے عجز اور مجبوری کے بعد اس خزانے کے طلبگار کا اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا کہ اے ظاہر کرنے کے والی تو اس پوشیدہ کو ظاہر کر دے۔ اس فقیر نے کہا اے رازداں، میں نے اس خزانے کے لیے بیہودہ بھاگ دوڑ کی، دوڑ میں عجلت کرنے والے لالچ اور حرص کے دیوانے، نہ آہستہ روی کو طلب کیا اور نہ آہستگی کو۔ دوڑ میں عجلت کرنے والے لالچ اور حرص کے دیو نے نہ آہستہ روی کو طلب کیا اور نہ آہستگی کو۔ میں نے دیگ میں سے ایک لقمہ نہ حاصل کیا، ہاتھ کالا کر لیا، منہ جلا لیا۔ میں نے نہ کہا جبکہ میں اس میں یقین کرنے والا نہیں ہوں۔ اس گرہ لگانے والے سے اس گرہ کو کھلواؤں، اللہ کے قول کی اللہ سے تفسیر چاہ، اے بیہودہ گو گمان سے بکواس نہ کر۔ جو گرہ اس نے لگائی ہے وہی اس کو کھولتا ہے، جو مہرہ اس نے بٹھایا ہے وہی اس کو اٹھاتا ہے۔ اگرچہ تجھے اس قسم کا کلام آسان معلوم ہوتا ہے، لدنیا رموز آسان کب ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اے خدا، میں نے اس جلد بازی سے توبہ کی، جب آپ نے دروازہ بند کیا ہے آپ ہی دروازہ کھولیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خزانے کی تلاش میں سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ میری یہ غلطی تھی کہ تیر پھینکنے کی تفسیر پر یقین نہ ہوتے ہوئے بھی تیری طرف رجوع نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی تفسیر خود کر سکتا ہے، چنانچہ قرآن کی تفسیر ہے۔ جو نرو اس نے جس جگہ بٹھائی ہے وہی اس کو اٹھا کر بازی جیت سکتا ہے، دوسرے کی مجال نہیں ہے۔ قرآن پاک کو آسان بھی کہا ہے لیکن اس کے رموز خدا ہی حل کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں دوبارہ ہنر کے سر ہو گیا، میں دعا کرنے میں بے ہنر تھا، کہاں ہنر کہاں میں، کہاں پرقرار دل۔ یہ سب آپ کا عکس ہے اور خود آپ ہی ہیں۔ ہر رات کو سونے میں میری تدبیر اور عقل کشتی کی طرح پانی میں ڈوب جاتی ہے، نہ خود میں رہتا ہوں اور نہ وہ ہنر، جسم مردے کی طرح بے خبر پڑا ہوتا ہے۔ تمام رات صبح تک وہ بلندی کا شاہ خود ہی الست کہتا ہے اور خود ہی بلا کہنے والے کہاں ہیں، سب کو بہاؤ لے گیا یا ناکے نے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ صبح کا وقت جب اپنی جڑاؤ تلوار رات کی تاریکی سے سونتتا ہے، مشرق کا سورج رات کو طے کرتا ہے، یہ ناکا کھائی ہوئی چیزوں کو اگل دیتا ہے، اس ناکے کے معدے سے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نکل کر بو اور رنگ میں ہم پھیل جاتے ہیں۔ مخلوق حضرت یونس علیہ السلام کی طرح تسبیح پڑھنے والی بن گئی کیونکہ ان تاریکیوں میں آرام سے ہو گئی۔ ہر شخص صبح کے وقت کہتا ہے جب رات کی مچھلی کے پیٹ سے باہر آتا ہے کہ اے کریم، اس وحشتناک رات میں تو رحمت کا خزانہ اور اس قدر لذت رکھتا ہے، آنکھ تیز، کان تازہ اور جسم ہلکا ہو گیا، رات کی وجہ سے جو ناکے کی طرح کالی زلفوں والی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے دعا اس طرح نہ کی کہ خزانے کا ملنا بھی بلا کسب ہو جاتا اور اس کے تلاش کرنے میں مجھے محنت اور تدبیر کرنی پڑ گئی. یہ میری دعا کا قصور تھا. انسان ہیچ در ہیچ ہے. جو کچھ ہے خدا کا عکس ہے، بلکہ عین خدا ہے. انسان کے ہنر اور تدبیر کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہر رات کو غائب ہو جاتا ہے. نیند کی حالت میں انسان کے تمام ہنر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک مردے کی صورت میں ہوتا ہے. صبح تک سب انسان مردہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے. ان میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے. صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے انسان کے ہوش و حواس واپس آ جاتے ہیں. اب صبح کو انسان بیدار ہو کر پھر دنیا کے رنگ و بو میں منہمک ہو جاتا ہے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ انت سبحانک، ہر انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے. انسان کو رات میں سونے سے بڑی راحت حاصل ہوتی ہے. سو کر جب اٹھتا ہے تو یہ تسبیح کرتا ہے. خزانے سے حواس کو یہ طاقت ملی ہے، اسی خزانے سے حواس کو یہ طاقت ملی ہے کہ بیداری پر وہ تیز ہو جاتے ہیں اور بدن ہلکا ہو جاتا ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد وحشتناک مقامات سے آپ جیسی ذات کے ہوتے ہوئے کبھی نہ بھاگیں گے. موسیٰ نے اس کو آگ سمجھا، وہ نور تھا. ہم نے رات کو حبشی سمجھا، وہ حور تھی. ہم آنکھ کے سوا کچھ نہیں چاہتے ہیں، منتخب اچھی تیز آنکھ. اس کے بعد ہم تجھ سے ایسی آنکھ مانگتے ہیں تاکہ سمندر کو کوڑا کرکٹ نہ چھپائے. جادوگروں کی آنکھ جب اندھے پن سے نجات پا گئی وہ اس ہاتھ پاؤں کے بغیر ہتھیلیاں بجا رہے تھے. مخلوق کی آنکھ کا پردہ سوائے اسباب کے کچھ نہیں ہے. جو سبب سے لرزے وہ اصحاب دید میں سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب اور غیر اصحاب کے لیے دروازہ کھول دیا ہے اور مکان کے صدر تک لے گیا ہے. ان کی ہتھیلی میں مستحق اور غیر مستحق غلامی کی قید سے رحمت کے آزاد کردہ ہیں. عدم میں ہم مستحق کب تھے کہ ہم اس جان اور اس عقل پر پہنچ گئے. اے وہ ذات جس نے غیروں کو دوست بنایا ہے، اور اے وہ کہ جس نے کانٹے کو پھول کا لباس عطا فرمایا ہے. ہماری مٹی کو دوبارہ سرسبز کر دے تا ناچیز کو دوبارہ چیز بنا دے. شروع سے اس دعا کا تو نے حکم دیا ہے، ورنہ ایک مٹی کو یہ حوصلہ کہاں ہوتا جب تو نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے. اے عجیب، اپنی اس دعا کو مقبول بنا. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب وحشتناک رات میں اللہ کی اس قدر رحمتیں مضمر ہیں تو اب خدا کی ذات کے سہارے کسی وحشتناک چیز سے گریز نہ کرنا چاہیے. ہر چیز ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کو نار خیال کیا، ہم نے رات کو برا سمجھا جو صحیح نہ تھا. سب سے بڑی نعمت صحیح آنکھ ہے جو ہر چیز کو اصلی حالت پر دکھا دے. ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری نگاہ صحیح کام کرے اور ہماری نظر کے لیے خس و خاشاک دریا کو نہ چھپا سکے. فرعون کے جادوگروں کو صحیح نظر حاصل ہو گئی تھی. وہ ان جسمانی ہاتھ پاؤں کو کچھ نہ سمجھتے تھے، ان کے کٹنے پر رقص کر رہے تھے. صحیح نظر وہی ہے جو اسباب کے پردے اٹھا کر مسبب الاسباب کو دیکھ لے. جو صحیح نظر نہیں رکھتے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہنمائی فرما دیتا ہے. اس کا دست کرم مستحق اور غیر مستحق سب کو عطا کرتا ہے. جبکہ ہم معدوم تھے اس کا ہم پر کرم ہوا اور اس نے وجود اور حواس عنایت کر دیے، حالانکہ ہم میں کوئی استحقاق نہ تھا. اللہ کی رحمت کافروں پر بھی ہے. ابتداً جسمانی وجود عطا فرمایا، اب روحانی حیات عطا فرما دے. دعا بھی ہم تیرے
حکم اور توفیق سے کر رہے ہیں، ورنہ ہماری ہمت کہاں تھی کہ تجھ سے دعا مانگتے۔ جب تو نے دعا کی توفیق دی ہے تو یہ ہماری نہیں بلکہ تیری دعا ہے، تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رات کو سمجھ اور حواس کی کشتی شکستہ ہو گئی، نہ امید رہی، نہ ڈر اور نہ مایوسی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حیرت کے دریا میں لے گیا۔ دیکھ مجھے کس ہنر سے پر کر کے بھیجتا ہے۔ اس ایک کو نور اور جلال سے پر کر دیا اور اس دوسرے کو وہم اور خیال سے پر کر دیا۔ اگر میری اپنی کوئی رائے اور فن ہوتا تو میری رائے اور تدبیر میرے قابو میں ہوتی۔ رات کو میرے حکم کے بغیر ہوش روانہ نہ ہوتا، میرے پرند میرے جال میں ہوتے، میں روح کو منزلوں سے باخبر ہوتا، میں روح کی منزلوں سے باخبر ہوتا۔ خواب اور بے ہوشی اور امتحان کے وقت جب میرا ہاتھ اس کے حل و عقد سے خالی ہے، تعجب ہے میری خودبینی کس وجہ سے ہے۔ میں نے دیکھے ہوئے کو اندیکھا سمجھ لیا، میں نے دعا کی جھولی کو پھر اٹھایا ہے۔ اے کریم، میں الف کی طرح کوئی چیز نہیں رکھتا ہوں سوائے ایک دل کے جو میم بھی آنکھ سے زیادہ سنگ دل ہے، جو میم کی آنکھ سے زیادہ سنگ دل ہے۔ یہ الف یہ میم ہمارے وجود کی ماں ہے، کا میم تنگ ہے، الف اس سے بھی زیادہ گدا ہے۔ یہ الف کوئی چیز نہیں رکھتا، یہ غفلت کی حالت ہے۔ میم دل تنگ ہے اور وہ زمانہ عقل مندی کا ہے۔ میں بے ہوشی کے وقت خود ہیچ ہوتا ہوں، ہوش کے زمانے میں پیچا پیچ میں ہوتا ہوں۔ ایسے ناکارہ پر مزید ناکارہ پن نہ ڈال، ایسے بھینگے پن کا نام دولت نہ رکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رات کو حواس اور اس کے آثار یعنی خوف و بیم سب ختم ہو جاتے ہیں۔ شب کو اللہ تعالی حواس کو دریائے حیرت میں غرق کر دیتا ہے، پھر ان کو پرہنر بنا کر واپس کرتا ہے، عارفین کو نور سے پر کرتا ہے، دنیا داروں اور فلاسفہ کو وہم و خیال سے پر کر دیتا ہے۔ اگر حواس و ہنر ہمارے ذاتی ہوتے تو پھر ہمارے حکم کے تابع ہوتے۔ رات کو ہماری اجازت کے بغیر ہم سے جدا نہ ہوا کرتے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہماری روح کہاں کہاں کی سیر کر رہی ہے۔ نیند کی حالت امتحان کی ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے حواس اور روح ہمارے قبضے کی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے حواس اور عقل سے بھی تہی دست ہیں تو غرور اور تکبر کا کیا کام ہے۔ یہاں سے پھر اس فقیر کی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اب تک جو دعا میں غلطی ہوئی اور باوجود خزانے کا پرچہ مل جانے کے خزانہ نہ ملا، اس سب کو کالعدم قرار دے کر میں اثر نو دعا کرتا ہوں۔ الف نقطے سے خالی ہے، میم کا سر یعنی چشم تنگ ہوتی ہے، یعنی ہمارا اصل وجود اور اس کے لوازم سب الف اور میم کے سرے کی طرح ہیں۔ ہماری غفلت کا وقت ہو یا ہوش کا، دونوں الف اور میم کی طرح ہیں۔ غفلت اور ہوش کے جملہ اوقات پریشان کن ہیں، بے خودی کے وقت بالکل ناچیز ہوتا ہوں اور ہوش اور عقل مندی کے وقت دنیا کے دھندوں میں پیچ در پیچ ہوتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں خود کچھ نہیں رکھتا ہوں، وہ مجھے بہتر بناتا ہے۔ یہ سینکڑوں رنج جو میں رکھتا ہوں وہم کی وجہ سے ہیں، اور اگر میں کچھ نہیں رکھتا ہوں تو تو میری رکھوالی کر۔ میں نے تکلیف دیکھی ہے، تو میری راحت افزائی کر دے۔ میں آنکھ کے آنسو کے معاملے میں ننگا کھڑا ہوں تیرے در پر، چونکہ میرے آنکھ نہیں ہے۔ بے بصیرت بندے کو آنکھ کے آنسو سے اس چراگاہ تک سبزہ اور پیداوار بخش دیجئے۔ اگر آنسو نہ رہے تو آنکھ سے مجھے آنسو عطا کر، جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جاری رہنے والی آنکھیں
جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بخشش سے آنسو مانگے ایسی بزرگی اور اقبال اور سبقت کے ہوتے ہوئے، تو میں خونی آنسو کے ساتھ باریک بھی کیوں نہ بنوں، میں خالی ہاتھ فضول خوشامدی، جبکہ ایسی آنکھ آنسو کی عاشق ہو تو میرے لیے سینکڑوں جیہوں آنسو چاہیے، اس کا ایک قطرہ ان 200 جیہوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس قطرے سے جن اور انسان نجات پا گئے۔ جبکہ جنت کے اس باغیچے نے بارش مانگی تو میری شوریلی زمین پانی کیوں نہ مانگے۔ اے بھائی، دعا کرنے سے ہاتھ نہ ہٹا، اس کے قبول کرنے یا رد کرنے سے تجھے کیا کام؟ وہ روٹی جو اسی پانی کی روک اور مانع ہو، اس روٹی سے جلد ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جبکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تو میرا کارساز بن جا۔ انسان اپنے کچھ ہونے کے وہم سے سینکڑوں مصیبتوں میں پھنستا ہے، یہی وہم دنیاوی اور دینی ترقی سے مانع بنتا ہے، جبکہ یقیناً میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو شاہی برت اور میری رکھوالی کر، میں دعا کے آداب سے بھی محروم ہوں، دعا کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے، میں اس سے بھی محروم ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس حقیقت میں نظر ہی نہیں ہے۔ میری آنکھ میں آنسو پیدا فرما کر میرے اعمال کو سرسبز کر دیجئے، یعنی دنیا جو آخرت کا کھیت اور چراگاہ ہے۔ اگر میری آنکھوں میں آنسو نہ رہیں تو آنسو بھی عنایت کر، جس طرح تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو آنسو عطا کر دیے تھے۔ حدیث شریف ہے، اللہم اعزئنی عینینی التالتین، یعنی اے خدا مجھے دو جاری ہونے والی آنکھیں عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تمام بزرگیوں اور فضائل کے رونے والی آنکھوں کے طالب بنے، تو پھر ہم جیسوں کے لیے تو وہ بہت ہی ضروری ہیں، اور ہماری نجات کے لیے تو سینکڑوں جیہوں دریا کی بقدر آنسو درکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا ایک آنسو 200 جیہوں برابر آنسوؤں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس قطرہ آنسو کے ساتھ جب دعا کی تو جن و انس قیامت میں حساب کتاب کے انتظار سے نجات پا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں شفاعت منظور ہو گئی۔ ایسی صورت میں تو ہمیں 200 جیہوں برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آنسو درکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خود جنت کے باغیچے کی طرح ہیں، جب آنسوؤں کی بارش کے طالب بنے تو ہم جو کہ بدترین شور زمین ہیں، ہمیں آنسوؤں کی بارش کی ضرورت کیوں نہ ہوگی؟ جب تجھے دعا کی فضیلتیں معلوم ہو گئیں تو اب دعا کرتا رہ، اور تجھے سے کوئی بحث نہ ہونی چاہیے کہ وہ مقبول ہوئی ہے یا مردود۔ دعا میں اگر گریہ نہیں ہے تو اس کے موانع کو دور کر، اور وہ دنیا کی لذتیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو موزوں اور چست اور سنجیدہ بنا، آنکھ کے آنسو سے اپنی روٹی کو پختہ کر لے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے آواز دادن ہاتف مر طالب گنج را و اعلام کردن از حقیقت سر آں، یعنی غیبی آواز کا خزانے کے طلبگار کو آواز دینا اور اس کے راز کی حقیقت سے باخبر کرنا۔ وہ اس ہی میں تھا کہ اس کو الہام ہوا، اس کی یہ مشکلیں خدا کی جانب سے کھل گئیں۔ وہ اس ہی میں تھا کہ خدا کے الہام سے اس کی مشکل حل ہو گئی اور ضرورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا کہ کمان میں تیر رکھ، میں نے کب کہا تھا کہ چلے کو کھینچ، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کمان کو خوب کھینچ، میں نے تجھ سے کہا تھا کمان میں رکھ، نہ کہ اس کو باہر کر۔ تو نے بیہودہ پن
تو نے بےہود پن سے کمان بلند کی اور تیر اندازی کی کاریگری برداشت کی۔ جا اس سخت کمانی کو چھوڑ، کمان میں تیر رکھ اور اڑنے کی فکر نہ کر۔ جب وہ گر پڑے کھود اس جگہ تلاش کر، زور چھوڑ دے، زاری سے زر طلب کر، جو حق ہے وہ شہرگ سے بھی قریب ہے۔ تو نے فکر کے تیر کو دور پھینکا، اے وہ جو تیر اور کمان تیار کیے ہوئے ہے۔ شکار نزدیک ہے اور تو نے دور چلایا، جو اس سے دور ہے اس کے چہرے سے دور ہے کہ وہ اپنی قوت بازو آزما رہا ہے۔ جو شخص دور پھینکنے والا ہے وہ زیادہ دور ہے، وہ ایسے خزانے سے زیادہ محروم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اپنے آپ کو دعا اور گریہ میں چست کر لے اور ان آنسوؤں کے ذریعے آخرت کا توشہ تیار کر لے۔ وہ فقیر اس دعا میں مصروف تھا کہ اس کو غیب سے الہام ہوا، جس سے اس کی مشکلات حل ہو گئیں۔ حاطف نے کہا کہ ہم نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تیر کمان میں رکھ کر چلہ کھینچ کر زور سے پھینک، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ کمان میں رکھ کر گرا دے۔ جس طرح تیر انداز کمان اونچی کر کے تیر چلاتے ہیں، تو نے اپنی کمان بازی کی کاریگری شروع کر دی۔ چلہ کھینچ نہ تیر چلا، کمان میں تیر رکھ کر گرا دے، جہاں وہ گرے اس جگہ کو کھود، طاقت اور زرد سے اور زور سے بچ اور عجز سے سونے کا طلبگار بن۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق اور مقصد قریب جگہ میں تھا، وہ تیر دور پھینک کر اس جگہ کو کھود کر خزانہ تلاش کرتا تھا۔ اللہ تعالی جو حق ہے وہ انسان کی شہرگ سے قریب ہے، اس کے بارے میں فکر کو دور نہ دوڑانا چاہیے۔ انسان کا مقصود حقیقی اس کے قریب ہے، وہ اس کو ادھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے۔ جو مقصود کو دور سمجھ رہا ہے وہ مقصود سے بہت دور ہے، وہ اپنی قوت بازو آزما رہا ہے جس سے مقصود حاصل نہ ہوگا۔ جو عقلی تیر چلاتا ہے وہ مقصود سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فلسفی نے خود کو غور و فکر سے مار ڈالا، اس سے کہہ دے کہ اس کی خزانے کی جانب پشت ہے، اس سے کہہ دے کہ وہ جتنا دوڑتا ہے دل کی مراد سے زیادہ جدا ہو رہا ہے۔ اس شاہ نے جاہدو فینا کہا ہے، اے بے قرار، اس نے جاہدو عنا نہیں کہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں فلسفی کا بھی یہی حال ہے۔ اس سے کہہ دو کہ مقصود کی طرف اس کی پشت ہے، اس سے کہہ دو کہ وہ جس قدر دوڑے گا مقصد سے دور ہوتا جائے گا، کیونکہ مقصود کی طرف اس کی پشت ہے۔ جاہدو کا مطلب ہے کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر طلب کرنے والوں کے لیے اللہ کا فرمان نقل کیا ہے، جاہدو فینا، یعنی ہماری طرف آنے میں جو کوشش کرتے ہیں۔ جاہدو عنا کا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری جانب سے جانے میں کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے جس قدر خلاصی کی زیادہ جستجو کی، وہ بچاؤ کی جگہ سے پہاڑ کی جانب زیادہ جدا ہو گیا۔ کنان کی طرح جو حضرت نوح علیہ السلام کی ذات سے بھاگا، بڑے پہاڑ کی چوٹی کی بلندی پر اس نے جس قدر خلاصی کی زیادہ جستجو کی، وہ بچاؤ کی جگہ سے پہاڑ کی جانب زیادہ جدا ہو گیا۔ جیسا کہ یہ فقیر خزانہ اور کان کی خاطر ہر صبح کو زیادہ سخت کمان تلاش کرتا، ہر وہ کمان جس کو وہ زیادہ سخت پکڑتا خزانے اور پتہ سے زیادہ بدبخت بنتا۔ زمانے میں یہ مثال جان کے قابل ہے، نادان کی جان تکلیف کے لائق ہے، کیونکہ جاہل نے استاد سے ذلت محسوس کی، لا محالہ وہ گیا اور اس نے نئی دکان کھول لی۔ وہ دکان جو فن کے استادوں سے اوپر ہے، وہ گندی بچھوؤں اور سانپ بھری ہے۔ تو دکان کو جلد ویران کر دے اور پلٹ سبزہ اور چمن اور نہر کی جانب، نہ کہ کنعان کی طرح جس نے تکبر اور جہالت سے بچانے والے پہاڑ کو کامیابی کی کشتی بنایا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایسی ہی بری کوشش کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا کنعان ہے، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے سے ذلت محسوس کی اور طوفان سے بچاؤ کے لیے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگا۔ وہ جس قدر کوشش کر رہا تھا بچاؤ کی جگہ سے دور ہو رہا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ کنعان اس فقیر کی طرح تھا جو ہر روز ایک سخت کمان تلاش کرتا اور اس سے تیر پھینکتا اور خزانے سے زیادہ دور ہو جاتا۔ مقصد سے دور ہونے کی وجہ اس مثال سے سمجھ میں آئے گی جو جان میں رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی شاگرد استاد سے ذلت محسوس کرنے لگے اور اپنی دکان خود کھول بیٹھے، ظاہر ہے ایسا شاگرد مقصد سے دور ہو جائے گا۔ ایسے شاگرد کی دکان ہنر سے خالی ہوگی اور نقصان رساں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصد تک پہنچنے کا راستہ اہل حق کا اتباع ہے۔ ایسے شاگرد کو چاہیے کہ فوراً اپنی دکان کو ویران کر دے اور استاد کی شاگردی اختیار کر کے پھلے پھولے۔ کنعان کی طرح نہ بنے کہ اس نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا تیر اندازی کا فن پردہ بنا اور وہ مقصد اس کی جیب میں موجود تھا۔ اے مخاطب، بہت سے علم اور ذہانتیں اور سمجھداری سالک کے لیے چھلاوا اور راہزن بنی ہیں۔ اہل جنت زیادہ تر بھولے ہیں، جبھی تو فلسفی کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو فضول اور فضیلت سے عاری کر لے تاکہ ہر وقت تجھ سے رحمت نازل ہو۔ ذہانت تواضع اور عاجزی کی ضد ہے۔ ذہانت چھوڑ اور بھولا پن اختیار کر۔ ذہانت کو سوہاں سائی کی جال اور حرص کو گانتی سمجھ، پھر ذہانت کو پاک باز کیا چاہے گا۔ ذہین کاریگری پر بس کرنے والے ہو گئے، بھولے کاریگری سے کاریگر میں پہنچ گئے، کیونکہ چھوٹے بچے کے لیے ماں دن میں بغل میں لیے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس فقیر کو اس کی تیر اندازی کے علم نے ہی خزانے سے دور رکھا، ورنہ خزانہ بالکل اس سے قریب تھا۔ مذموم ذہانت تباہ کن ہے اور مطلوب سے دور کرتی ہے۔ حدیث شریف ہے، مومن فر کریم، مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے۔ نیز مشہور مثل ہے، اہل الجنتی بدل، یعنی جنتی بھولے ہوتے ہیں۔ ایسی مذموم ذہانت سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر تجھ پر رحمت نازل ہوگی۔ انسان کو ایسی غلط ذہانت اور چالاکی کو چھوڑ کر بھولا پن اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ذہانت سوہان روح ہے۔ مذموم ذہین دنیا میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور بھولے آدمی صانع یعنی خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح نادان بچے کے لیے ماں ہاتھ پاؤں کا کام کرتی ہے، اسی طرح بھولے مومن کی خدا دستگیری فرماتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آن سہ مسافر مسلمان او ترسا او جہود آن کا بمنزل قوت یافتند ترسا او جہود سیر بودند گفتند آن قوت را فرد اخوریم مسلمان سائم بود او گرسنا ماندازاں کے مغلوب بود، یعنی تین مسافروں نصرانی اور یہودی اور مسلمان کا قصہ۔ ان کو راستے میں کھانے کو ملا۔ نصرانی اور یہودی پیٹ بھرے تھے، انہوں نے کہا کہ کھانا کل کھائیں گے۔ مسلمان روزے دار بھوکا رہا کیونکہ وہ عاجز تھا۔ اے بیٹا، یہاں ایک حکایت سن لے تاکہ تو ہنر میں آزمائش میں نہ پڑے۔ اس یہودی اور مومن اور عیسائی نے سفر میں ہمراہی اختیار کی۔ ایک مومن دو گمراہوں کے ہمراہ ہو گیا۔ جس طرح عقل، نفس اور شیطان کے ساتھ مرغز کا رہنے والا
اور رے کا رہنے والا سفر میں ہمراہ اور شریک دسترخوان ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ رات میں ایک جگہ مل کر پڑاؤ کیا۔ مشرقی اور مغربی نے آپس میں صابر بن کر چھوٹے اور بڑے راستے سے منزل میں رہ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت دن تک سردی اور برف کی وجہ سے۔ جب راستہ کھل جائے گا اور وہ روک کو اٹھا دیں گے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ہر شخص ایک جگہ چلا جائے گا۔ جب عقل کا شاہ پنجرے کو توڑ دے گا، پرندوں کا مجمع ہر ایک جانب کو اڑ جائے گا۔ اس سے پہلے شوق اور یاد سے بھرے ہوئے پر کھولے ہوئے تھے، لوٹنے کی جگہ کی جانب اپنے ہم جنس کی محبت میں ہر وقت آنسو اور آہ کے ساتھ پر کھولے ہوئے تھے، لیکن اڑنے کی صورت اور راستہ نہ تھا۔ جب راستہ پا لیتا ہے، ہر ایک ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے اس کی جانب جس کی یاد میں پر کھولتا تھا، جس جانب اس کا آنسو اور سوزش اور آہ تھی۔ جب موقع ملا اس جانب چلنا شروع کر دیا۔ اپنے جسم میں جسم کے ان اجزاء کو دیکھ کہ جسم میں کہاں سے جمع ہو گئے ہیں، آبی اور خاکی اور بادی اور آتشی، عرشی اور فرشی اور رومی اور کشی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ دونوں نفس اور شیطان جیسے تھے اور مومن بمنزلہ عقل کے تھا۔ یہ جوڑا ایسا ہی تھا جیسا کہ ایک پنجرے میں بے جوڑ پرند جمع ہو جاتے ہیں یا قید خانے میں مختلف قسم کے آدمی یکجا ہو جاتے ہیں، ایسا بھی اتفاقاً ہو جاتا ہے۔ یہی مثال اس عالم دنیا میں انسانوں کی ہے۔ راستہ کھلنے پر پڑاؤ کے مسافر اپنی اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں، پنجرہ کھلنے پر پرند اپنے ہم جنس کی طرف اڑ جاتا ہے۔ پنجرے میں واپسی کی جگہ کے شوق میں پرندے پھڑپھڑاتے ہیں۔ یہ پرند وطن کے شوق میں پر پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن اڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ راستہ ملنے پر تمنا پوری ہوتی ہے۔ انسان کے بدن کے اجزاء کا یہی حال ہے۔ انسان عناصر اربعہ سے بنا ہے۔ کشی سے یہاں مراد کش شہر کا رہنے والا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر ایک واپسی کی امید پر نظر جمائے ہوئے ہے، برف کے ڈر سے اس پڑاؤ میں جمع ہیں۔ قسمہ قسم برف ہر جماعت کا سکون ہے۔ انصاف کے سورج کی دوری کے جاڑے میں جب قہر کے سورج کی گرمی چمکے گی، پہاڑ تنکا، ریت اور گھاس اون بن جائے گا، بھاری جمادات پگھل جائیں گے۔ جس طرح جسم روح کے منتقل ہونے کے وقت جب یہ تینوں ہمراہی ایک پڑاؤ پر پہنچے، ایک نصیبہ ور ان کے لیے حلوہ لایا، ان تینوں مسافروں کے سامنے حلوہ لایا۔ ایک محسن انی قریبن کے مطبخ سے گرم روٹی اور شہد کے حلوے کا طبق وہ شخص لایا کہ اس کو ثواب کی امید تھی۔ القیاست والادب للأهل المدر، الضیافت والقراء لأهل الوبر، الضیافت للغریب والقراء اودع الرحمن في الأهل القرى، كل يوم في القرى ضيف حديث ما له غير الإله من مغيث، كل ليل في القرى وفد جديد ما لهم ثم سوى الله المجيد۔ یعنی ذہانت اور ادب شہریوں میں ہے، مہمان نوازی اور کھانا دیہاتیوں میں ہے۔ مہمان نوازی اور کھانا مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے گاؤں والوں میں رکھی ہے۔ دیہات میں ہر روز ایک نیا مہمان ہے جس کا خدا کے سوا کوئی فریاد رس نہیں۔ دیہات میں ہر رات کو نیا قافلہ ہے جن کے لیے وہاں سوائے اللہ بزرگ کے کوئی نہیں ہے۔ ان دو بیگانوں کو کھانے سے تخمہ لگ گیا تھا۔ وہ مومن دن بھر کا روزے دار تھا۔ جب مغرب کی نماز کے وقت وہ حلوہ آیا، مومن سخت بھوک کی حالت میں تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کے اجزاء اپنے مراکز کی طرف منتقل ہونے کے منتظر ہیں۔ یہ ٹھٹراؤ اسی وقت تک ہے جب تک حضرت حق کے سامنے پیش نہیں ہوئی ہے۔
جب جلال خداوندی کی گرمی پڑے گی، قیامت کا منظر سامنے آ جائے گا۔ پھر تینوں مسافروں کا قصہ شروع کیا ہے۔ گاؤں کا کوئی مہمان نواز ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں پس میں نزدیک ہوں۔ وہ میزبان مسلمان تھا، اس کو مہمان نوازی میں ثواب کی امید تھی۔ یہودی اور عیسائی نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا جس سے ان کو دست اور قے آ رہی تھی۔ مومن روزے سے تھا اس لیے اس کو خوب بھوک لگی ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز کے وقت وہ حلوہ آیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان دو شخصوں نے کہا ہم کھانے سے پر ہیں، آج کی رات اس کو رکھ دیں اور کل کو کھائیں گے۔ ہم کھانے سے صبر کر لیں، آج کی رات چپ رہیں، کل کے لیے عمدہ کھانا چھپا کر رکھ دیں۔ مومن نے کہا یہ آج کی رات کھا لیا جائے، کل ہونے تک صبر کو اٹھا رکھیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ تیرا اس چالاکی سے یہ ارادہ ہے کہ تو تنہا کھا لے۔ اس نے کہا اے دوستو، کیا ہم 3 شخص نہیں ہیں؟ جب اختلاف ہو گیا ہم بانٹ لیں، جو چاہے اپنا حصہ جان کو لگا لے اور جو چاہتا ہے اپنا حصہ چھپا دے۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ بانٹنے سے درگزر کر، قسام جہنمی ہے، حدیث سن لے۔ اس نے کہا قسام وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو خواہش نفسانی پر تقسیم کر دیا، نہ کہ خدا پر۔ تو خدا کی ملکیت اور سب اسی کا حصہ ہے، تو دوسرے کو حصہ دیتا ہے، تو 2 کہنے والا ہے۔ یہ شعر کتوں پر بھی غالب ہو جاتا اگر ان بدتینتوں کا دورہ نہ ہوتا۔ یہ شعر جو گایوں پر غالب نہیں ہے، گایوں اور اس مکار گائے کا دورہ ہے۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ مسلمان غم کھائے، اس پر بے سر و سامانی میں رات بسر ہو۔ وہ مغلوب تھا، اس نے تسلیم کرنے اور رضامندی سے کہا اے ہمارے ساتھیوں، سن لیا اور مان لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کھانا پیٹ میں زیادہ بھرا ہوا تھا۔ مومن نے کہا کہ حلوہ آج کھا لیا جائے، صبر کل کے لیے رکھ دیا جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ تیرا مقصد تنہا خوری ہے، کیونکہ ہم تو اس وقت نہیں کھا سکتے۔ مومن نے کہا میں تنہا سب نہیں کھانا چاہتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ تقسیم کر لیا جائے۔ القطاع فی النار، یعنی بانٹنے والا جہنمی ہے۔ اگر یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ان دونوں نے مراد لیا، بلکہ صحیح مطلب وہ ہے جو مومن نے بیان کیا۔ انسان اللہ کی ملک ہے، اب اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے افعال کو تقسیم کرے، کچھ خدا کے لیے اور کچھ کسی دوسرے کے لیے، تو گویا وہ مشرک ہے۔ مومن کی یہ روئے زمانی گئی اور وہ غالب نہ آیا۔ ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ مومن رات کو بھی بھوکا رہے۔ مومن ایک تھا اور وہ 2 تھے، مجبوراً اس نے ان کا کہنا مان لیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر وہ اس رات سو گئے اور بیدار ہوئے، صبح کو اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ انہوں نے چہرہ اور منہ دھویا اور ہر ایک وظیفے میں ایک راہ اور مسلک رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر ہر ایک متوجہ ہوا، اپنے وظیفے کی طرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا طالب تھا۔ مومن اور عیسائی اور یہودی اور کافر اور آتش پرست، سب کا رخ سلطان معظم کی طرف ہے۔ مومن اور عیسائی اور یہودی اور نیک اور بد، سب کا رخ خدا کی جانب ہے۔ پھر پتھر اور مٹی اور پہاڑ اور پانی کا پوشیدہ طور پر خدا کی طرف رجوع ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ تینوں دوستوں نے دوستانہ ایک دوسرے کی طرف رخ کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر ایک اپنا خواب جو اس نے گزشتہ شب دیکھا کہو کہ پیش کرے، جس کا خواب اچھا ہو اس کو وہ کھا لے، گھٹیا کا حصہ بڑھیا لے جائے، جو عقل میں برتر ہو اس کا کھا لینا سب کا کھا لینا ہوگا۔ اس کی انوار سے بھری ہوئی جان اونچی ہوگی، بقیہ کے لیے اس کی خدمت کافی ہوگی۔ عقل مندوں کے لیے چونکہ ہمیشہ کی بقا ہے تو مانی یہ عالم باقی ہوگا۔ پھر یہودی لایا جو اس نے دیکھا تھا کہ کہاں اس کی روح رات میں گھومی تھی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چہرہ اور منہ دھویا، مقصد سب کا اللہ کا فضل طلب کرنا تھا۔ ہر شخص خدا کا طالب ہے، خواہ اس نے طلب کا غلط طریقہ اختیار کر رکھا ہو۔ کائنات کی ہر چیز خدا کی عبادت اور تسبیح اپنے حال کے مطابق کرتی ہے۔ سب کا مقصود خدا کا ہونا۔ ایک بولا، ہر شخص رات کا خواب بیان کرے، جس کا خواب بڑھیا ہوگا وہ حلوے میں سب کا ایک حصہ حاصل کر لے گا، سب کا حصہ حاصل کر لے گا۔ جس کا خواب گھٹیا ہوگا، جس کا خواب بہتر ہوگا، یقیناً اس کی عقل بھی بہتر ہوگی۔ ایسے عقل مند کا کھانا سب کا کھانا ہوگا۔ جس کی عقل بالا تر ہوگی، یقیناً اس کی روح پر انوار ہوگی، اور ایسے بزرگ کی خدمت اور اپنے حصے کا حلوہ اس کو کھلا دینا برکت کا سبب ہوگا۔ مومنین جن کی عقل کامل ہے ان کو حیات ابدی حاصل ہے۔ سب سے پہلے یہودی نے اپنا خواب بیان کیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ بلی اچھے خواب میں دمبا دیکھتی ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کوہ طور تک گیا۔ ہم تینوں نور سے ڈھپ گئے، اس سورج سے تینوں سائے مٹ گئے۔ اس کے بعد اس نور سے فتح یاب ہوا، اس نور کے بیچ سے ایک اور نور پیدا ہوا، پھر اس کے دوسرے نے بہت جلد ترقی کی۔ میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور کوہ طور بھی، اس نور کی چمک سے ہم تینوں گم ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پہاڑ 3 ٹکڑے ہو گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا نور اس میں پھونک مارنے والا تھا۔ ہیبت کی صفت نے جب اس پر تجلی کی، ایک دوسرے سے جدا ہو گیا، الگ الگ جانب ہو گیا۔ اس ایک ٹکڑے سے جو سمندر کی طرف آیا، زہر جیسا کھاری پانی میٹھا ہو گیا۔ اس ٹکڑے کی وجہ سے جو زمین دھنسا، چشمہ پیدا ہو گیا اور جاری ہو کر باہر آ گیا۔ وہ پانی سب بیماروں کے لیے شفا ہو گیا پاکیزہ وحی کی برکت سے۔ اور ایک دوسرا ٹکڑا جلدی سے اڑا کعبے کے قریب تک، جو عرفات پہاڑ ہو گیا۔ میں جب اس بے ہوشی سے ہوش میں آیا، کوہ طور اپنی جگہ پر تھا، نہ زیادہ نہ کم، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے یخ کی طرح پگھل رہا تھا، اور اس میں شکستگی اور کرختگی نہ رہی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس نے کہا، میں چلا جا رہا تھا، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ مولانا کا مقولہ ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پہنچا تو اس قدر نور دیکھا کہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور اس میں چھپ گئے، یعنی فیض کا ایک دوسرا دروازہ کہ اس نور سے ایک نور پیدا ہوا۔ یہ دوسرا نور اس قدر تاباں تھا کہ ہم تینوں اس میں بالکل گم ہو گئے۔ اس نور کی تجلی سے کوہ طور کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس تجلی میں اس قدر ہیبت تھی۔ طور کا ایک ٹکڑا سمندر میں گیا تو اس کا زہر جیسا پانی شیریں ہو گیا۔ دوسرا ٹکڑا زمین میں دھنس گیا تو اس سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا جو بیماروں کے لیے صحت کا باعث تھا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی تھی۔ تیسرا ٹکڑا اڑ کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر عرفات پہاڑ بن گیا۔ اب کوہ طور میں دوسرا تغیر شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آسمان سے گرنے والی یخ کی طرح نرم ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہاڑ ہیبت سے زمین سے ہموار ہو گیا، اس ہیبت سے اس کی بلندی پستی بن گئی۔ میں پھر اس انتشار سے ہوش میں آیا۔ میں نے پھر طور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برقرار دیکھا، اور وہ میدان پہاڑ کے دامن میں پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل کے دبدبہ والی مخلوق سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی لاٹھی ان کی کفنی کی طرح سب خوشی خوشی طور کی جانب روانہ ہیں، سب دعا میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مل کر ارینی کا ترانہ بنائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ بے ہوشی جب جلد مجھ سے چلی گئی، مجھے ہر ایک کی صورت دوسری طرح کی دکھائی دی۔
وہ دوستی والے نبی تھے۔ نبیوں کا اتحاد میری سمجھ میں آ گیا۔ پھر میں نے عجیب فرشتے دیکھے، ان کی صورتیں برف کے جسموں کی تھی۔ مدد مانگنے والے فرشتوں کی ایک دوسری جماعت تھی، ان سب کی صورت آتشی تھی۔ وہ یہودی شخص اسی طرح سے کہہ رہا تھا، بہت سے یہودی ہیں جن کا انجام اچھا ہوا ہے، کسی کافر کو ذلت سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کے مسلمان ہو کر مرنے کی امید ہے، اس کی عمر کے خاتمے کا تجھے کیا پتہ، اگر تو اس سے فوراً منہ پھیرتا ہے۔ اس کے بعد عیسائی نے بات شروع کی کہ مجھے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نظر آئے۔ میں ان کے ساتھ چوتھے آسمان پر پہنچا جو دنیا کے سورج کا مرکز اور ٹھکانہ ہے۔ آسمان کے قلعوں کے عجائب کو خود کوئی نسبت نہیں ہے دنیا کے عجائب کے ساتھ۔ اے فخر فرزنداں، ہر شخص جانتا ہے کہ آسمان کا حال زمین سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کے بعد پھر میرے حواس درست ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کو اصل حالت پر دیکھا، لیکن اب یہ عجیب بات دیکھی کہ اس کوہ کا دامن عجیب مخلوق سے پر ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سا عصا اور اس کے بدن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا خرقہ ہے، اور وہ سب خرامہ خرامہ کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دعا کی تھی، ارینی کیف تحیی الموتى، یعنی اے خدا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اب میں یہ سمجھا کہ یہ انبیاء کا مجمع تھا، اور اس سے میں سمجھ گیا کہ انبیاء سب اپنی دعوت میں متحد ہیں۔ پھر مجھے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت نظر آئی جیسے وہ برف کے بنے ہوئے ہوں۔ فرشتوں کی ایک دوسری جماعت بھی تھی جو آتشی معلوم ہوتی تھی۔ اس خواب پر تعجب نہ کرو، ہو سکتا ہے اس یہودی کا انجام اور خاتمہ بہتر حالت میں ہوا ہو، اور اس نے مرتے وقت شرک وغیرہ سے توبہ کر لی ہو۔ کسی کافر کے بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ اس کو آخر میں توبہ میسر آ گئی ہو۔ اس یہودی کے بعد عیسائی نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے حضرت مسیح علیہ السلام خواب میں نظر آئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر ہونا عوام کا خیال ہے، حدیث سے ان کا دوسرے آسمان پر ہونا ثابت ہے۔ سورج کا چوتھے آسمان میں ہونا بھی محض ایک تخمینہ ہے۔ بظاہر آسمانی چیزیں زمین کی چیزوں سے بڑھیاں ہیں۔ عیسائی نے یہ کہہ کر کہ سب جانتے ہیں کہ آسمان کی چیزیں زمین کی چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اپنے خواب کو اعلیٰ اور اپنے آپ کو حلوے کا مستحق قرار دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔